मुक़द्दस कलाम खरूज की किताब, इसका 34वां बाब लिखा है खुदा के कलाम में। 20वीं आयत से हम पढ़ते हैं, लेकिन गधे के पहले बच्चे का फिदिया देकर होगा, और अगर तू फिदिया देना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना। इस ईद को पहले फलों की ईद कहते हैं। तो मतलब यह है कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारे फल हो या जानवर हो, उनका पहला हिस्सा खुदावंद का है। आज पहला हिस्सा किसका है? लेकिन और अगली बात लिखी है कि जैसे नापाक जानवर है उनके लिए क्या होगा, गधे की मिसाल दी गई है। तो लिखा है उसके बदला में तूने दूसरा कोई जानवर जो है वो उसके बदला में देना है। हालेलुया। गधे के पहले बच्चे का फिदिया बर्रा देकर होगा, उसकी जगह पर क्या देना है? और अगर तू फिदिया देना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना। मतलब यह है कि अगर पहला फल फिर खुदावन के लिए नहीं है तो फिर वो किसी के लिए भी नहीं है। फिर किसी के लिए वो फिर किसी के लिए भी नहीं है। मतलब यह है कि वो तेरे पास भी नहीं रहेगा। पर अपने सब पहलोठे बेटों का फिदिया जरूर देना। पहलोठे बच्चों का फिदिया, पहलोठा जो बच्चा है उसके बदला में तुझे फिदिया के तौर पर बर्रा देना है। और कोई मेरे सामने खाली हाथ दिखाई ना दे। कौन कह रहे हैं? खुदा कह रहे हैं। कोई मेरे सामने खाली हाथ दिखाई ना दे। अगरचे ये खुदा की तरफ से सख्ती नहीं है, लेकिन खुदा अपने हक की बात करता है। बाप होते हुए उसके घर में किसी चीज की कमी भी नहीं है। कोई भी जमीनी भी मां बाप अपने बच्चों को रोटी से नहीं रोकता, लेकिन वो ये तवक्को जरूर करता है कि जब ये इस काबिल हो गए हैं, कमाने लग गए हैं, तो फिर जो रिस्पेक्ट मेरी है उसके मुताबिक इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है। पहला हिस्सा खुदावंद का, और मेरे हजूर में लिखा कोई खाली हाथ दिखाई ना दे। अगली बात, 6 दिन कामकाज करना, लेकिन 7वें दिन आराम करना। 7वें दिन क्या करना? हल जोतने और फसल काटने के मौसम में भी आराम करना। कितनी इमरजेंसी क्यों ना लगी हो, पूरी दुनिया के अंदर जो कानून है ये बाइबल से लिया गया है। हफ्ते में एक छुट्टी होगी। हफ्ते में क्या होगी? एक छुट्टी होगी। ये बाइबल मुकद्दस ने दुनिया को तरतीब दी। और तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त, हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद माना करना। यानी जब उस वक्त आज जॉब्स हैं, उस वक्त फसलें थी, कारोबार थे, जानवर थे, तो लिखा एक तो ईद मनाना, और तेरे सब मर्द साल में 3 बार खुदा के आगे जो इसराइल का खुदा है हाजिर हो। आज कौन हाजिर हो? तेरे सब। कई दफा मर्द गायब होते थे, बीबियां ते बेटियां बेचारियां आई जांदियां, मर्द चर्चों गायब। 3 बार मतलब से मुराद यह है कि यरूशलेम में आए। कितनी बार? वो दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, वो यरूशलेम में ईद मनाने के लिए आए, क्योंकि मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सरहदों को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। बरकत क्या है? खुदा के हुजूर में आने से मैं तेरी सरहदों को, ਇਹਦਾ मतलब की लै सकते हैं? आपका कारोबार,
آپ کے دیگر معاملات، آپ کے رہنے کی جگہ، آپ کے جتنے کام ہیں ان میں ترقی دوں گا. میں تیری سرحدوں کو کیا کروں گا؟ میں تیری حدود کو بڑھاؤں گا. میں تیرے رزق میں اضافہ کروں گا. میں تیرے دشمنوں کو بھگا دوں گا. کتنا خوبصورت پلان ہے خدا کے پاس کہ لوگ خدا ان کے پاس آئیں. اور جب سال میں 3 بار تو خدا اپنے خدا کے آگے حاضر ہوگا تو کوئی شخص تیری زمین کا لالچ نہ کرے گا. کوئی شخص تیری زمین کا، یہ مطلب کی ہے اپنی چیزاں کا خیال بھی رکھو. اپنی چیزاں کا ایک کتنے لکھے کلام سے لکھو. اپنی چیزوں کو ان کی قدر کرو. تو میری قربانی کا خون خمیری روٹی کے ساتھ نہ گزراننا، اور عید فصح کی قربانی میں سے کچھ باقی صبح تک باقی نہ رہنے دینا. اپنی زمین کی پہلی پیداوار کا پہلا پھل خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا. تو آج کی جو عید ہے اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ اپنے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند کو دینا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کلیسیا کو کہا گیا ہے کہ تم پہلے پھل ہو. کلیسیا کو کیا کہا گیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے خدا کے حضور میں پھلوں کا لانا وہ تو دیگر بات ہے، لیکن ہم اگر پہلے پھل ہیں تو اپنے آپ کو خدا کے حضور میں اثر نو پیش کر دینا. اثر نو کیا کرنا؟ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں بھائی اسی ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، اسی کہڑے پاسٹر ہیں. نہیں، یہاں پہ کہا گیا ہے ساری کلیسیا، سارے ایماندار تم پہلے پھل ہو، اور پہلے پھل خداوند کے لیے. ہاللیلویا! پہلے پھل کس کے لیے ہے؟ پہلے پھل خداوند کے لیے. اگلی بات رہ گئی پہلے بچے. یاد رکھیں ہر ایک ایماندار کو یہ جنگ درپیش ہے. جہاں پر وہ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، کئی بار ابلیس کیا کرتا ہے ہمارے پہلے بچوں کو انہوں نے چرچ بڑھنے نہیں دے گا. کیوں؟ وہ پہلے اٹھے نہیں دی وہ کی نے. یاد رکھیں کلام کے مطابق یہاں پر کیا پڑھا ہم نے؟ تم پہلے پھل خدا کو پیش کرنا، میں تمہاری حدود کو بڑھاؤں گا. آج تنگ دستی کیوں ہے؟ آج مسائل کیوں ہیں؟ خدا کے کلام کو جب ہم توڑتے ہیں تو پھر مسائل ہی مسائل ہے. پھر کیا ہے؟ پھر مسائل ہی مسائل ہے. پھر سکھ چین نہیں آئے گا. آپ کیا ہے؟ تم مردوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا تم میرے حضور میں آنا. پھر اور میں کام کیا کروں گا؟ تمہارے دشمنوں کو تمہارے سامنے سے بھگا دوں گا. ہاللیلویا! بھائی دشمن صرف انسان ہی نہیں ہوتے، کئی معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمیں جینے نہیں دیتے، ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے، لیکن میں ان کو بتا دوں گا جب تم میرے پاس آؤ گے. ہاللیلویا! تو یہ ہو گئی پہلے پھلوں کی عید. یہ اس کی ترتیب کیا ہوتی تھی بھائی؟ فصح سے لے کر 50واں دن. عید فصح سے لے کر 50واں دن. تو یہ عید پینتیکوست، عید خمسین یا 50ویں دن کی عید، ہفتوں کی عید بھی اسے کہا جاتا تھا. اسی طرح سے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یروشلم کے اندر جب عید فصح کا دن آیا تو یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک تو مختلف موقع ہوئے، لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا، اور پھر یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا. کہاں پر چلا گیا؟ اور اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا اور تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا. کیا کرنا ہے یروشلم میں؟ 10 دن ان کا وہ ٹائم پیریڈ تھا. اور کس کے گھر میں تھے؟ کئی دفعہ لوگ آتے ہیں کرج کے چرچ میں. دنیا کا پہلا چرچ پترس کے گھر سے شروع ہوا تھا. کہاں سے؟ لیکن یہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کلیسیا جس کی بنیاد یسوع مسیح ہے اتنی بھر جائے گی
کہ دنیا میں سب سے زیادہ فالوور عبادت کرنے والے مسیحی ہوں گے. ہاللیلویا. گھر سے ایک چھوٹا سا آغاز ہوا ہے. اور لکھا وہ عورتیں بھی اور مرد بھی مقدس پطرس کے گھر میں جمع ہو گئے, اور اس میں مقدسہ مریم کا بھی ذکر ہے. لکھا یہ دعا میں مشغول رہے. روح القدس نازل ہونے والا تھا, اور کیا رہے یہ دعا میں. جب عید پینتیکوس کا دن آیا, امام دوسرا باب پہلی آئے, تو سب ایک جگہ جمع. ان کے دل بھی اکٹھے تھے, وہ بدنی طور پر بھی اکٹھے تھے. آمین. ان کے دل بھی اکٹھے تھے, وہ بدنی طور پر بھی اکٹھے تھے. کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. جیسے زور کی آندھی کا. آپ کئی بار جب تیز آندھی آتی ہے تو صرف آندھی کی آواز ہی آتی ہے, آپس میں انسان ایک دوسرے کی آواز نہیں سن سکتے. اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی زبانیں دکھائی دی. اس وقت روح قدس کا نظر آنا ضرورت تھی, چونکہ پہلے لوگ روح القدس کے بپتسمے سے واقف نہیں تھے. پہلے روح القدس کے بپتسمے سے کئی بار دیکھیں آپ مسالے کو اگر پیس لیں 2-4 چیزیں 5, اس میں سے آپ بتا سکتے ہیں کون سی چیز کتنی ہے؟ نہیں پتا. لیکن اس میں میڈیسن میں یا دیسی دوائیوں کے اوپر ان چیزوں کی تصویر وہ بنا دیتے ہیں کہ شکل بے شک یہ پاؤڈر ہے, پر اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. اس کے اندر یہ سادہ سی میں نے مثال دی ہے. روح القدس آگ کی مانند آگ کے شعلوں کی طرح, جیسے کبوتر پھڑپھڑاتا ہے آواز آتی ہے, اس طرح سے وہ جتنے لوگ تھے ہر ایک کو چھو رہا تھا, اور وہ سارے کے سارے بیگانہ زبانیں بولنے لگے. لیکن جس طرح سے روح القدس نے ان کو بولنے کی طاقت بخشی تھی, وہ بیگانہ زبانوں میں انہوں نے اپنی زبان میں عبرانی تھے وہ دعا کرنا شروع کی, لیکن ان سب کی زبانیں بدل گئی. ہاللیلویا. ان سب کی زبانیں, اور وہ روح میں دعا کرنے لگے جس طرح سے روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی. اور پھر لکھا ہے 14ویں آیت میں 13ویں میں لکھا, اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مہک نشہ میں. ہاں جی, تازہ مہک. شروع میں پینٹیکاسٹل کو بڑا, جنہوں نے بائبل دیا نا میرا نہیں پتا, وہ بیگانہ زبانہ والے پہ سوال کر دیں. عید میں جمع ہوئے تھے نا, پہلے پھلوں کی عید میں یروشلم میں جو 7 عیدیں ہوتی تھیں بنی اسرائیل کی, ان میں سے ایک عید عید پینتیکوس بھی تھی. سارے جمع بن. اب صبح کا ٹائم تھا. کون سا ٹائم تھا؟ پہر دن چڑھا ہے. پہر ہوتا ہے 3 گھنٹے کا, 6 بجے سے 9 بجے. کہیں کیا بھائی آج نہ بہت ہی پی لیں گے. مقدس پطرس نے کہا بھائی سنو, اور پینے والے رات کو پیتے ہیں, پینے والے فارغ ہو کے میٹنگ جماتے ہیں. اس نے کہا ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے اور صبح 9 بجے کون پیتا ہے؟ یہ وہ وعدہ ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کیا گیا تھا کہ میں آخری زمانہ میں روح القدس کو نازل کروں گا. ہاللیلویا. اور آج جو میرا مضمون ہے تھوڑا سادہ بھی ہے, لیکن کچھ حصہ اس کا سمجھنے والا بھی ہے. سادہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے. ہاللیلویا. کن کن پر آیا بھئی روح القدس؟ لکھا ہے غلاموں اور لونڈیوں پر بھی. ہاللیلویا. غلاموں اور جس کا سوسائٹی میں کوئی معیار نہ ہو, اور اگر وہ بھی اپنا دل, غور کریں, اگر وہ بھی اپنا دل خداوند کو دے دے. ہاللیلویا. وہ بھی اپنا دل کس کو دے دے؟ وہ بھی اپنا دل اگر خداوند کو دے دے تو خداوند اس کو بھی برکت دے کر باقی لوگوں کے ساتھ بٹھا دیتا ہے. ہاللیلویا. اس میں بڑا چھوٹا کیوں بھائی؟
یہ تو چھوٹی بات ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خداوند فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. ہاللیلویا. کتنے لوگوں پر؟ یہ خدا کی آرزو ہے. روح القدس ہر بندے کو دے. آج کلیسیت کئی لوگ آتے ہیں کوئی مرضی ہے کسی نے دبے دبا میں نہ دے، پر روح القدس کے لیے لکھا ہے یہ سب کو دوں گا. ہاللیلویا. ایک کوئی انسان نہیں دینا بنتا پھرتا ہے، یہ خدا ہے. یہ کون ہے کہ قریبی لوگوں کو دے دینا تو دوسرے کو نہ دے؟ ایسا نہیں. یہ خدا ہے اور ساتھ میں وہ باپ بھی ہے. ساتھ میں کیا ہے وہ؟ اس لیے وہ یہ نہیں کہتا کہ انہوں دے دو تو انہوں نہ دو. نہ، سب کو. تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے. ان کے ہاتھوں میں خدا کا کلام ہوگا. ان کے ہاتھوں میں، ہاں جی، کیوں ہوگا؟ ان کے ہاتھوں میں خدا کا کلام ہوگا، نبوت کریں گے. اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی، پرانے عہد نامہ میں اسی کا ترجمہ ہے غلاموں اور لونڈیوں پر بھی، غلاموں اور روح القدس نازل کروں گا. روح القدس جن پر نازل ہوا وہ نبی ہو گئے. وہ کیا ہو گئے؟ وہ نبی ہو گئے، خدا کے چنیدہ لوگ ہو گئے، وہ سور میں ہو گئے. اور کن کن کو مل سکتا ہے؟ غلاموں اور بھائی ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ہم ایک کمرے کے مکان میں رہتے ہیں، ہم فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، ہمارا کوئی معیار نہ ہو، پر روح القدس ان پر بھی آ سکتا ہے. ہاللیلویا. تو یہ ایک بڑی خوشی کی خبر ہے، ان پر بھی روح القدس آ سکتا ہے. اور پھر لکھا ہے کن کن لوگوں پر روح القدس آیا. میرے ساتھ آپ پہلا کرنتھیوں کھولیں، دوسرے باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے. پہلا کرنتھیوں دوسرا باب 26ویں آیت. اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو. کئی بچے جو کلیسے شامل ہو گئے نا، وہ تو پھر بھائی چودھری بن گئے. کسی نے کئی دفعہ لاگے چاہے اور لگن نکل دیتے، لیکن پولس ان کو یاد دلاتا ہے اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو، خدا کی شکر گزاری سے بھر جاؤ. جو بلائے گئے ہیں جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے. پھر کسی کو پیسہ زیادہ ہے کہ خدا کا بھی انہوں روح القدس دے دو، نہیں، ایسا نہیں. بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا. کن کو چن لیا؟ کہ حکیموں کو شرمندہ کرے. انہیں دیکھو غلام بندہ ساڈا نوکر، اب دیکھو یار ساڈے کو کام کرنا تھا، وہ آج پاسٹر بن گیا. دیکھو یار کمال ہو گئی. یہ روح القدس کا کام ہے. ہاللیلویا. یہ روح القدس کا کام ہے انسانوں کو برکت دینا، ترقی دینا، چرواہوں کو اسرائیل کا تخت دینا. ہاللیلویا. افتہ جلادی بھاگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اسے واپس لائے، بنی اسرائیل کا قاضی بن گیا. ہاللیلویا. روح القدس بھی ایسے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا. کن کو چن لیا؟ کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے. خدا نے دنیا کو کے کمینوں اور حقیروں کو، کن کو بھائی؟ کمینوں کو اور حقیروں کو. کمینہ بہت غلط لفظ ہے، کئی دفعہ لوگ مذاق میں کہہ دیتے ہیں نا، پر یہ بہت غلط لفظ ہے، اچھا نہیں. بلکہ بے وجودوں کو چن لیا. ہاللیلویا. کن کو چن لیا؟ کہ موجودوں کو نیست کرے. موجودوں کو کیا کرے؟ تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے آگے لکھا فخر نہ کرے. روح القدس ہر بندے پر آنا چاہتا ہے، ہر بندے کو معمولی بخشنا چاہتا ہے، ہر بندے کو برکت دینا چاہتا ہے. ایک تصویر آپ کو اعمال کی کتاب میں بتاتا ہوں. مقدس پطرس کو
10वें बाब में ये तस्वीर है कर्नेलियस के घर में जब मुकद्दस पतरस जाता है। आसमान पर क्या देखी थी एक? हाँ जी, क्या देखी थी पतरस ने? दसो। चादर। उसमें जानवर कैसे थे? पाक और नापाक परिंदे। खुदा कहता है पतरस इनको जमा कर और खा इनको। अब मुकद्दस पतरस सोचता है खुदावन तुझे पता है मैं नापाक चीजें नहीं खाता, मैं नापाक चीजें। कलीसिया सोच क्या रही थी इब्तदाई? वो समझते भी जेडे यहूदियां जो मसीह होए ने ना इन्हां लई रूहानी बरकतां ने ते बाकियां वास्ते बाकी साडे कामकाज करन लई पैदा होए ने। जब वो सोच रहा था एक बंदा आ गया, उसने कहा भाई हमारे बॉस ने खुदावंद ने अपने रहनुमाई में हमारे बॉस कर्नेलियस पर वादे किया है कि एक बंदे को बल्कि फरिश्ता की मार्फत पतरस को बुला भाई। उसने अच्छा जाना का? उन्होंने कहा जी फलां जगह जा रहे हैं, वहां पे तो गैर कौम के लोग रहते थे, सामरी रहते थे। अब कदुस पतरस सोच रहा है कि जो मुझे रोया दिखाई दी है इसका क्या मतलब हो सकता है? जब गए तो वहां पर लोग बैठे हुए थे। 44वीं आयत में लिखा है पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदुस उन पर नाज़िल हुआ। रूह कुदुस उन पर, वो गैर कौमां के लोग उत्थे बैठे जिनसे यहूदी नफरत करते थे। जब वो पहुंच गया, अच्छा खुदा के फरिश्ता ने कर्नेलियस को अगर बताया तो फिर ये खुदाई पैगाम है, चला गया। जब देखा तो वहां पे लोग सारे गरीब गुरबा और सामरी थे, लेकिन जब कलाम सुनाने लगा तो रूह कुदुस का ऐसा जोरदार नज़ूल हुआ जैसे ईदे पेंटिकोस के रोज हुआ था। पतरस नूं देखदा पिया कि असी दे इन्हां नाल खाना हुण भाई जब रूह कुदुस इन पर नाज़िल हो गया है तो फिर बपतिस्मा लेने से इन्हें कौन सी चीज रोकती है? वो तो इन्होंने भी वही रूह पाया है जो हमें मिला है, अब इनको भी मिल गया। हालेलुया। ये देखे खुदा का प्यार, ये क्या खुदा का, उसने सबको क्या कर दिया? ये समझ आइए तो फिर जरूर तालियां बुला। उसने बराबर कर दिया, ये उसकी मोहब्बत है। लेकिन रूह कुदुस के पास रहने में ये सारी बातें आपके लिए, पर रूह कुदुस को लोगों को लगता है, लोगों को डर लगता है। रूह वाली गल ना करो, दुआ वाली गल ना करो, कलाम वाली गल ना करो। यशायाह की किताब में से इसके 11वें बाब में लिखा है यसी के तने से एक कौंपल निकलेंगी। 11वां बाब पहली है, और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी, खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी। आज ये खुदावन की रूह भाई वही दे सकता है जो खुद मसा शुदा है, जो मसीह है। हालेलुया। तो मसीह ही रूह दे सकता है, वही मसा दे सकता है। जो खुद मसा वाला नहीं है कैसे मसा दे सकता है? मसीह है। और खुदा के कलाम में मैं बताऊंगा जो 7 रूहों का मसा है, कोशिश करेंगे शॉर्ट, लेकिन खुदा बरकतों के पैकेट आपकी जिंदगी में रखता है। हालेलुया। 7 पैकेट आएंगे, 7 जरूर है, एक ही खुदा का रूह है। तो लिखा पहले जो है खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी। हाँ जी, खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी। यहोवा का रूह, रूह अदोनाई, खुदा का नाम यहोवा नहीं लेते थे, अदब से लिखते यहोवा थे, बोलते क्या थे?
बनी इसराइल अदोनाई, मालिक, जिसका मतलब ये है खुदावन की बुनियादी हजूरी। खुदावन की बुनियादी हजूरी, जब रूह आती है ना, सिर्फ ये एक स्पिरिट ही नहीं है, खुदावन का रूह आप पर ठहरेगा जो मसीह पर ठहरा था। मतलब यह है खुदावन की फाउंडेशनल बुनियादी हजूरी आप पर ठहरेगी। हालेलुया। और दूसरा फिर क्या लिखा भाई? हिकमत। आपको क्या मिलेगी? आपको हिकमत मिलेगी, जिसका मतलब है विजडम, दानाई। रूह कुदस से भरा हुआ शख्स बेवकूफ नहीं होता, यानी बेवकूफ उसे नहीं होना चाहिए, पर अगर रूह को मौका देगा, ये दूसरा पैकेट है। ये क्या है? दूसरा पैकेट है विजडम, जिसका जो मतलब है रूह कोखमा, ये इब्रानी में जो यहां पर लिखा है, जिसका मतलब जो है ना, ये है कि ऐसी दानाई जो जजमेंट कर सकती है। क्या कर सकती है? आप जजमेंट, किसी चीज का आपके पास इतनी अकल है, आप जजमेंट कर सकते हो, और ये खुदावन की वो हजूरी है। और फिर तीसरी जो यहां पर लिखा है वो है मार्फत। हाँ जी, वो क्या है? वो है मार्फत, खिरद, समझना चीजों को। क्या करना? समझना। और इसका मतलब है रूह बीना, जिसका ये वो गिफ्ट है कि आप जय खुदा की हजूरी को, उसकी बातों को ठीक तौर से बयान कर सके। खिरद, क्या करें? ठीक तौर से बयान करें। चौथी बात है वो मसलहत है। चौथी बात क्या है? मसलहत है। रूह इत्जा, इब्रानी में इसको कहते हैं, जिसका मतलब है खुदाई रहनुमाई। खुदाई, रूह कुदस का फायदा क्या क्या है? आपके पास खुदाई रहनुमाई होगी। हालेलुया। वरना दुनिया ही टकरा खाती रहती है। पंजवां पैकेट जो है वो है कुदरत का रूह, जिसके वसीला से मोर्जे होते हैं। किसका रूह? यानी एक ही रूह है जिसके अंदर ये मुख्तलिफ खूबियां हैं। 7 चैनल्स हैं, 7 बॉक्सेस हैं जो खुलते हैं, उसमें कुदरत है। और इसके लिए खुदा की मर्जी को, मतलब है पूरा करोगे तुम खुदा की मर्जी को। कई दफा ना साड़ी मर्जी पूरी होती तो ना खुदा की मर्जी पूरी होती। असी बेतरतीब ही जिंदगी गुजारी जाने हैं, बेतरतीब ही। जिधर खुदा के लिखा, मैंने तेरे किसी काम को खुदा के जोर पूरा, जिमें खुद रहो पौधे ने आप ही बढ़ते जाते हैं, आप खत्म भी हो जाते हैं झाड़ियां। नहीं, खुदा ने ऐसे नहीं हमें बनाया। जिसका मतलब है कि स्पिरिट ऑफ माइट, कुदरत की रूह। इसके लिए है स्ट्रेंथ है और सुपर नेचुरल मजबूती। रूह गबूरा, इसी से लफ्ज जिब्राइल भी है, यानी ऐसी कुदरत जो अपनी छाप कायम कर दे जब आप रूह कुदस से मामूल हो। हालेलुया। यीशु मसीह के लिखा, बुजुर्गों को उसने बोलने भी ना दिया, बुजुर्गों को उसने ते जेडे बगैर रूह तो सन। आज किन्ने भरा सन? 7। बुजुर्गों ने वहां 7 में चपेड़ा मार। तो तुम कौन हो? हम वो ना कहा भी ऐसे भी यही ना इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका उस यीशु के नाम से हुक्म देते हैं जिसकी पौलुस मुनादी करता है, इसे छोड़ दो ना। का भी हम पौलुस को भी जानती हैं और यीशु मसीह को भी। उन 7 भाइयों ने मार खाई बुजुर्गों को। रूह कुदस हमारी जिंदगी में ये लोग की कहते बेगाना जमाना समझ नहीं आती फायदा की है। दसिए तो फायदा की इतने किन्ने फायदे ने। रूह कुदस खुदा है
اور چھٹا جو ہے معرفت کی روح. چھٹا کیا ہے؟ اسپرٹ آف نالج، معرفت کی روح، جس کا مطلب ہے روح داعت. یہ عبرانی لفظ ہے اور اسی کے مطلب مطابق میں معنی بتا رہا ہوں. ڈیپ اویئرنیس، گہری سوجھ بوجھ. ہاں جی، کیڑی سوجھ بوجھ؟ گہری سوجھ بوجھ والے لوگ. ٹھیک ہے، ایویں نہ کہ جدھر مرضی کو کک مارے ادھر کدے ٹر گئے کدے ادھر، نہ. گہری سوجھ بوجھ والے لوگ. اور اس کا معنی یہ بھی ہے جو ہے نا معرفت، خدا کے ساتھ میل ملاپ رکھنے والے لوگ. خدا کے ساتھ یہ جسمانی طور پر بھی ہے، جی میں کسی نے ویسے ملی رہا کہ کوئی بڑا عزیز ہے تو انہوں پھر جفی پا کے ملی رہا. یہ مطلب ہے خدا کے ساتھ چپکے ہوئے، خدا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، اس کا مطلب معرفت ہوتا ہے. اور ساتواں جو ہے اسپرٹ آف فیئر، خدا کے خوف کی روح. خدا کے ہاں جی یہوہ کے خوف کی روح. روح یہ رات ادونائی، یہ مطلب ہے ڈیپ ریفرنس، گہرے خدا کے جلال میں چلے جانا. گہرے خدا کے جلال میں، اس گہرائی میں چلے جانا جہاں پر خدا کا جلال ہے. جیسے موسیٰ خدا کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ پہاڑ پر بات چیت کرتا تھا، پر وہی روح ہے. بیٹھے ایسی پامیں افسی ایریٹی ہوئی، یاد رکھو. ہم دریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں، ہم بغیر دری کے بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن روح قدس میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ وہ ہے جو قدرت والا ہے. اور لوگوں کے اوپر آ کر وہ صرف زبانیں ہی نہیں سن، وہ دنال ہور کچھ بھی ہے، سات برکتاں بھی آ رہی ہے سن لوگوں سے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہے ڈیپ ریفرنس، اور اس کا مطلب ہے ریسپیکٹفل سبمیشن ٹو گاڈ. عزت کرتے ہوئے اپنے آپ کو باپ کے حضور میں پیش کر دینا، جیسے پہلے پھل خدا کو پیش کیے جاتے ہیں. ہاللیلویہ. خدا اللہ آپ کو برکت دے.